من يهده ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حج کے موضوع پہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی ہمارا موضوع حج ہے، اور آج حج کا وہ حصہ ہمارا موضوع ہے جس کا تعلق صفا مروہ کی سعی سے ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حج اور عمرہ میں کن چیزوں کو علماء کرام نے ارکان اور فرائض کا درجہ دیا ہے اور کن چیزوں کو علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے. ارکان اور فرائض اگر چھوٹ جائیں تو حج اور عمرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، واجبات اگر رہ جائیں تو حج اور عمرے کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے درس کے شروع میں تلاوت کی ہے فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے حج میں بھی عمرہ میں بھی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد انسان صفا مروہ کی جانب آئے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی اس آیت میں ان دو پہاڑوں میں سے پہلے جس پہاڑ کا نام لیا ہے اس کا نام ہے صفا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا مروہ کی سعی کی ابتدا صفا پہاڑ سے کی، مروہ پہاڑ سے نہیں کی، کیونکہ اللہ نے پہلے نام صفا کا لیا ہے، بعد میں مروہ کا لیا ہے. صفا پہاڑ کی جانب آئے، اس کے اوپر چڑھتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اور پھر کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی میں ابتدا اس پہاڑ سے کروں گا جس کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں. اور آج بھی عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا پہلی بار جب صفا پہاڑ پہ چڑھنے لگے گا تو پہلے چکر میں صفا پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہوئے یہ پڑھے گا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. صفا پہاڑ پہ آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کا چہرہ کعبہ شریف کی جانب ہو. اور میرے بھائیو، وہاں پہ دعا پڑھی جائے گی. دعا کیا ہے؟ 3 دفعہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. دیکھیے رب العالمین کو اپنی حمد و ثنا، اپنی کبریائی کتنی پسند ہے، اللہ کو توحید کتنی پسند ہے. اللہ تعالیٰ جگہ بے جگہ میرے اور آپ کے منہ سے سننا چاہتے ہیں اپنی حمد و ثنا، اپنی کبریائی کا اظہار اور اپنی توحید کا ذکر. اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بسائی ہے، جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 27واں پارہ سورہ داریات، اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف ایک کام سے، ایک وجہ سے، ایک حکمت ہے. کیا؟ کہ یہ میری عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض کلمہ پڑھنے والے بھائیوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کے محبت آپ سے ہونی چاہیے، لیکن محبت میں قرآن پاک کی آیات کو تبدیل کر دیں، ان کو بھول جائیں، ان کو نظر انداز کر دیں، ان کے معنی کا انکار کر دیں. میرے بھائیو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے. اللہ نے جس نے جنوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہ اللہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے اس لیے پیدا کیا کہ الا لیعبدون، کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. ایک ہی مقصد. اور من گڑت روایت لوگوں میں مشہور کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. میرے بھائی میں حوالہ دے چکا ہوں، 27واں سپارہ سورہ ذاریات. ایک حوالہ اور سن لیجئے، 28واں سپارہ سورہ طلاق. اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے ساتوں آسمان کیوں پیدا کیے، ساتوں زمینیں کیوں پیدا کی؟ فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے رب کی قدرت کتنی ہے، تمہیں پتہ چل جائے تمہارے رب کے علم کی گہرائی کتنی ہے. یہ جاننا کہ اللہ قادر ہے، یہ جاننا کہ اللہ عالم ہے، علم والا ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بسائی ہے، جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، بلکہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا ہے اس لیے تاکہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو میرے بھائیو اس لیے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے 3 بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. میرے بھائیو حج میں ابھی کافی دن پڑے ہیں، جن بھائیوں نے یہ دعا یاد نہیں کی دعا یاد کریں. یہ کسی پیر کی بتائی ہوئی نہیں ہے، میرے استاد کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور توحید سے بھرپور ہے، شرک سے نفرت کا صحیح معنوں میں اظہار ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ جی، جس کی عبادت کی جائے. تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو رہی؟ گائے کی عبادت ہو رہی ہے، مورتیوں کی عبادت ہو رہی ہے. پھر مسلمان کیسے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جھوٹے ہیں. اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت کے حقدار معبودان باطلہ ہیں. معبود حق ایک ہی ہے، وہ اللہ جو ہمارے سجدوں کا حقدار ہے، وہ اللہ جو ہمارے رکوع کا حقدار ہے، وہ اللہ جو ہماری نمازوں کا حقدار ہے، وہ اللہ جس کے نام پہ طواف کرنا چاہیے، وہ اللہ جس کے نام پہ بکرے ذبح کرنے چاہیے، وہ اللہ جس کے نام پہ منت ماننی چاہیے. وہ ایک اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے. باقی سب جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ اس کے حقدار نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ وحدہ تنہا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیا توحید ہے؟ پہلے کہا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. مزید تاکید کی کہ وحدہ وہ تنہا ہے تاکہ کوئی کسی شک و شبہ بھی نہ رہے. پھر کہا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب بھی کوئی کہے کہ جی دعا اللہ سے بھی قبر والوں سے بھی، 100 بکرے اللہ کے نام پہ، 1 بکرا قبر والے کے نام پہ، 100 دفعہ منت مانوں گا اللہ کے نام پہ، 1 دفعہ پیر صاحب کے نام پہ. تو میرے بھائی اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ، نبیوں سے بے پناہ محبت اپنی جگہ پہ، لیکن عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی، تعریفیں اسی کی. یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ. موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مورتی بناتے،
کسی پرندے کی اس کا مجسمہ بناتے، اللہ کے حکم سے پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا. یہ زندگی اللہ کی طرف سے تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا آپ پھونکیں، زندگی دینے والا اللہ تھا. اور یہ معجزہ تھا، عام قانون نہیں ہے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام نظام سے ہٹ کر ہوتا ہے، عام سسٹم سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس لیے معجزے کو دلیل بنا کے یہ کہنا کہ کوئی اور بھی زندگی دے سکتا ہے غلط ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری پبلک میں، ہمارے معاشرے میں ایسی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا، فلاں بزرگ نے عیسائی سے کہا تمہارے نبی نے مردوں کو کیسے زندہ کیا. عیسائی کہنے لگا تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردے سے کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. کس کے حکم سے؟ تو زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ ایک پیر صاحب نے مردے کو زندہ کیا اور کہا میرے حکم سے کھڑا ہو جا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں میں بار بار کہتا ہوں پہلے توحید پھر حج، پہلے عقیدہ پھر حج. ورنہ اہل مکہ بھی حج کرتے تھے، بلکہ حج کرواتے تھے، حج کے امام تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، منتظم تھے، بانی تھے، مؤسس تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر ٹھہرے، مشرک کے مشرک ٹھہرے. آپ نے ان کے اوپر تلواریں چلائیں، ان سے جہاد کیا، ان سے لڑائیاں ہوئیں. کیوں؟ کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ کہتے تھے اور بھی ہیں. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. 23واں سپارہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا بھی ولی پکڑ رکھے ہیں. قرآن کے الفاظ پھر سن لیں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء. اولیاء ولی، صرف بت نہیں، بت کے پیچھے بھی شخصیات ہوا کرتی ہیں. کہ وہ لوگ جنہوں اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں، ان سے پوچھو یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ ان کے نام پہ بکرے کیوں ذبح کرتے ہو؟ ان کے نام پہ طواف کیوں کرتے ہو؟ ان کے لیے منتیں کیوں مانتے ہو؟ ان کے لیے رکوع کیوں کرتے ہو؟ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ یہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں. وہ بھی کہتے تھے اللہ کے برابر کے نہیں ہیں. ان کو خوش اس لیے کرتے ہیں، ان کے نام پہ بکرے اسی ذبح کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اصل اللہ کے قریب کر دیں. تو ان کے اس عمل کو قرآن پاک نے شرک قرار دیا، نبی علیہ السلام نے شرک قرار دیا، وہ کافر ٹھہرے. اور ہم یہ کام کریں تو ہم مسلمان نہیں. میرے بھائی توحید کے معاملے میں کمزوری نہ دکھائیں. مسلمان گناہ ہو سکتے ہیں ہم سے، لیکن ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ نہیں. میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت. اس لیے موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر کہا گیا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. انجز وعدہ، یہ وہی اللہ ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. کون سا وعدہ؟ میرے بھائیو جب مسلمان مدینہ میں تھوڑے تھے، بدر کی لڑائی ہو چکی تھی، مسلمان جیت چکے تھے، احد کی لڑائی ہو چکی تھی جس کے 2 مرحلے تھے. ایک مرحلے میں مسلمان جیتے، دوسرے میں کافر جیتے، تیسرے مرحلے میں پھر مسلمانوں کی جیت ٹھہری. اور اب خندق کی لڑائی ہے، احزاب والی لڑائی ہے. احزاب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ مختلف جماعتوں کو. کئی جماعتیں مل کر مدینہ پہ حملہ آور ہوئیں کہ اب مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے، انہیں ختم کر دیں گے. مدینہ میں جو منافق تھے وہ ڈرنے لگے، کانپنے لگے. لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور یہ سارے دشمن، یہ ساری جماعتیں، یہ سارے گروپ، یہ سارے لشکر شکست کھا کے بھاگ گئے. اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. وناصر عبدا، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی. کون سے بندے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہزم الاحزاب وحدہ، اس اللہ اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دی. یہ دعا پڑھی جائے گی صفا پہاڑ پہ ایک بار.
اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ دکھائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کیسے اٹھائیں گے. ہاں بھائی اسی سے میں روکنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ وہاں پہ ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے اس انداز میں. نہیں، وہاں پہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے یہ انداز، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. وہاں پہ ہاتھ کیوں اٹھانے ہیں؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. اور میرے بھائیو، حج میں 6 ایسے مقامات ہیں، نوٹ کر لیں. حج میں 6 ایسے مقامات ہیں جن مقامات پہ ہاتھ اٹھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے دعا کے لیے. امام طحاوی شرح معانی الاثار میں فرماتے ہیں ان 6 مقامات پہ اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ 6 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 صفا پہاڑ پہ، نمبر 2 مروہ پہاڑ پہ، نمبر 3 میدان عرفات میں، نمبر 4 مزدلفہ میں صبح کی نماز کے بعد، نمبر 5 11 اور 12 تاریخ کو پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد اور دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد. تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے. کتنے مقامات ہو گئے؟ 6. ان 6 مقامات پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا حج کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. تو میرے بھائی صفا پہاڑ پہ یہ دعا پڑھ کے آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کے لیے. اپنے ملک کے لیے دعا کریں، امت کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے. اس کے بعد پھر یہی دعا پڑھیں، عربی والی یہ دعا دوبارہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اپنی زبان میں، پھر عربی والا ذکر اور دعا دوبارہ کریں، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. یہ عمل کتنی بار ہوگا؟ 3 بار. اس کے بعد آپ نیچے اتریں، آپ مروہ پہاڑ کی جانب جا رہے ہیں. جب پہلی سبز لائٹ آئے وہاں سے دوسری سبز لائٹ تک آپ کیا کریں گے؟ دوڑیں گے. لیکن عورتیں نہیں دوڑیں گی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. صفا مروہ کے درمیان سب سے پہلے کون دوڑی تھی؟ مرد تھی کہ عورت تھی؟ اور آج ہم کہہ رہے ہیں عورتیں نہیں دوڑیں گی. آج ہم کہہ رہے ہیں عورتیں نہیں دوڑیں گی. کیوں؟ کیونکہ میرے بھائیوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے وہاں جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ دوڑی ہیں. لیکن ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام نہ کیا ہوتا تو ہم نے نہیں کرنا تھا. ہم یہ کام کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. تو بہرحال یہاں پہ عورتیں نہیں دوڑیں گی. اور اس کے بعد آپ پھر چلتے رہیں گے. صفا سے مروہ کے درمیان کیا پڑھیں گے؟ جی جو دعا آتی ہے پڑھتے جائیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں، اردو میں کریں، پنجابی میں کریں، انگلش میں کریں، پشتو میں کریں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. مروہ پہاڑ پہ پہنچ کے وہی عمل دہرائیں گے جو آپ نے صفا پہاڑ پہ کیا تھا. لیکن یہاں پہ وہ آیت نہیں پڑھیں گے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدؤ بما بدا اللہ بھی، وہ یہاں پہ نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں بھی آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. 3 بار وہی عمل کریں گے جو صفا پہاڑ پہ کیا تھا. پھر آپ آ جائیں گے دوبارہ صفا پہاڑ پہ. کتنے چکر ہو گئے؟ 2 ہو گئے کہ 1 ہوا؟ 2 ہو گئے. دھیان سے آخری چکر کہاں پہ ہوگا؟ مروہ پہ. اور آخری بار دعائیں کی جائیں گی؟ جی ہاں کی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چکر 7 ہوں گے اور یہ دعائیں کتنی بار ہوں گی؟ 8 بار ہوں گی. صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو کے وہاں پہ کتنے نفل ادا کریں گے؟ جی طواف کے بعد تو 2 نفل پڑھے ہیں، یہاں کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یار نماز ہی ہے نا. کئی لوگ پڑھ رہے ہوں گے. نہیں پڑھیں گے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی. دین میں اضافہ نہیں کرنا. ویسے تو نفل جب چاہیں پڑھیں، لیکن صفا مروہ کے ساتھ نفلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو جی علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ صفا مروہ کی صحیح میں طہارت شرط نہیں ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو اسی حالت میں آپ صفا مروہ کی صحیح مکمل کر سکتے ہیں.
میری کسی ماں بہن نے طواف کر لیا ہے، بعد میں حیض آنے شروع ہو گئے، حیض کی حالت میں صفا مروہ کی سعی کر سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ صفا مروہ کی سعی سے میرے بھائی آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد یہ عمرے کا عمل جاری ہے اس وقت۔ یہ کون سا عمل جاری ہے؟ عمرے کا۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے یا کٹوائیں گے؟ جو مرضی کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن منڈوانے کا ثواب زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا تھا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ جنہوں نے اپنے سروں کے بال منڈوائے ہیں انہیں معاف کر دے۔ جنہوں نے بال ترشوائے تھے، چھوٹے کرائے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے پھر کہا، اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں انہیں معاف کر دے۔ جنہوں نے چھوٹے کرائے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ آپ نے پھر کہا، اے اللہ جنہوں نے بال منڈوائے ہیں ان کو معاف کر دے۔ جنہوں نے چھوٹے کرائے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ چوتھی بار آپ نے کہا، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دیں۔ تو زیادہ مقام و مرتبہ کس کا ہوا؟ جو مالی قربانی کے ساتھ ساتھ، وقت کی قربانی کے ساتھ ساتھ بالوں کی قربانی بھی دے رہا ہے۔ لیکن اگر حج بالکل قریب ہو، ایک دن رہ گیا ہے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، پھر بہتر یہ ہے کہ آپ بال کٹوائیں، کیونکہ حج آنے والا ہے اور حج میں بال منڈوانے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تھا تو تب جن صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا تھا انہوں نے بال ترشوائے تھے، چھوٹے کرائے تھے، کٹوائے تھے، منڈوانے کا وہاں پہ ذکر نہیں آتا۔ اس لیے اگر حج قریب ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ بال کٹوائے جائیں، کیونکہ حج آنے والا ہے، 3-4 دن کا فاصلہ ہو، 2 دن کا فاصلہ ہو۔ میرے بھائی، جب آپ نے بال منڈوا لیے، کٹوا لیے، آپ عمرے سے باہر نکل آئے ہیں، آپ حلال ہو چکے ہیں۔ اور عورتوں کے بارے میں کل بھی وضاحت کی تھی کہ مرد تو پورے سر کے بال کٹوائیں گے یا منڈوائیں گے، یہ نہیں کہ ایک بال ادھر سے 2 ادھر سے، یہ غلط ہے۔ پورے سر کے بال منڈوائیں گے، کٹوائیں گے، لیکن عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کی ہر چوٹی کو پکڑ کے اس کے آخر سے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں گی۔ ہر چوٹی، ہر مینڈی، اور کیا لفظ بولا جاتا ہے جی؟ یہ عورتیں جو لٹکاتی ہیں جی، چلیں اتنے کافی ہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال ان کے آخر سے ایک پور کے برابر وہ بال کاٹ لیں گی۔ میرے بھائی، عورتوں کے بال کاٹتے ہوئے میں نے 1-2 روز پہلے بھی وضاحت کی تھی، پھر کر دوں، عورتوں کا بال کسی غیر مرد کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ علماء کرام کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کا بال غیر مرد کو نظر نہ آئے۔ جیٹھ کی اس کے بالوں پہ نگاہ نہ پڑے، دیور کی اس کے بالوں کے اوپر نگاہ نہ پڑے، کزنوں کی اس کے بالوں کے اوپر نگاہ نہ پڑے۔ تو اس لیے اس کے بال اگر وہاں پہ کاٹنے ہیں تو چادر سے پردہ کر لیں، ورنہ ہوٹل میں جا کر آپ اپنی عورت کے بال کاٹ لیں۔ عمرہ مکمل ہو گیا، اب شکرانے کے طور پہ کتنے نفل پڑیں گے؟ کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کام نہیں کیا۔ میرے بھائی، بال تو آپ نے کٹوا دیے اور ابھی تک آپ نے چادریں نہیں اتاری، اسی حالت میں خوشبو لگا سکتے ہیں جی؟ میرے بھائی، یہ جو حلال ہونا ہوتا ہے نا، اس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، چادروں سے نہیں ہوتا۔ چادریں بے شک آپ پوری زندگی پہنے رکھیں، شریعت کو کیا اعتراض ہے؟ جب بال آپ نے کٹوا لیے، منڈوا لیے، شریعت کی طرف سے آپ فارغ ہو گئے، عمرے سے آپ باہر نکل آئے، آپ حلال ہیں۔ چادریں اتاریں نہ اتاریں یہ آپ کی مرضی ہے، تو آپ حلال ہو چکے ہیں۔ اب میرے بھائی، حج کس طریق کو شروع ہوتا ہے؟ 8 تاریخ کو۔ اتنے دن آپ وہاں پہ حلال ہیں، اور حلال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہر وہ چیز حلال ہے جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی۔ خوشبو اب آپ کے لیے حلال ہے، بال اپنے کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، سر پہ ٹوپی لینا چاہیں
لے سکتے ہیں، نکاح کرنا چاہیں کسی عورت سے کر سکتے ہیں، بیٹی کا نکاح کہیں کرنا چاہیں ان دنوں میں کر سکتے ہیں، اپنی بیگم سے ہم بستری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اپنی بیگم سے کوئی بھی تعلقات قائم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب آپ مکمل طور پہ حلال ہیں. آگے حج کا بیان ہوگا.